اب ہم تھوڑا سا ایک کریٹیکل ایشو پہ بات کرتے ہیں، مسلمانوں کے زوال کی وجوہات کیا ہیں۔ اس پہ ہم تفصیل سے ہسٹری کے لیکچرز آپ اگر سن چکے ہیں تو میں پوری ڈیٹیل سے عرض کر چکا ہوں، مختصراً عرض کر دیتا ہوں۔ قرآن مجید میں تو حکم ہے نا امرہم شورا بینہم، کہ اجتماعی فیصلے پر کھلی آزاد گفتگو کے ساتھ فیصلہ ہو، اور صحابہ کرام نے ایسے ہی عمل کیا تھا۔ اس کے بعد 100% اب کہ خلفائے راشدین جب صحابہ کرام زندہ تھے، ان کی حکومت تھی، ایسے ہی 100% عمل رہا۔ بنو امیہ کے بادشاہ بن گئے، لیکن وہ بھی 70% تک اس پہ عمل کرتے رہے۔ اب 70% میری رائے ہے، آپ اختلاف کر سکتے ہیں اس میں۔ بنو عباس نے بھی کسی حد تک، لیکن اب میں کہوں گا کہ 50% ہی امرہم شورا بینہم پہ عمل ہوا، یعنی 50% تک ایک طرح کی بادشاہت اور ڈکٹیٹرشپ ہی رہی ہے۔ اس کے بعد پھر ملوکیت اور بادشاہت کا نظام وہ زیادہ رہا، اور صرف 10% تک ہی امرہم شورا بینہم پہ عمل ہوتا رہا۔ یہ 1924 تک کی ہسٹری ہے۔ اس کے بعد پھر آج تک کے زمانے میں دیکھیں تو مسلم ممالک جتنے بھی بنے، اس میں بادشاہت ہے یا مذہبی یا اسٹیبلشمنٹ ہے یا ایک نوعیت کی لنگڑی جمہوریت ہی ہے، اس نوعیت کے سینیریو ہی ہے، تو اس میں 10 to 50% کا صورت آپ کو نظر آئے گی امرہم شورا بینہم۔ کہیں پہ 10% ہے، کہیں پہ 50% ہے، بس اتنا ہی ہے، اس سے زیادہ نہیں ہوا۔ مختلف سلطنتوں میں آپس میں جنگیں یہ رہی ہیں۔ 833 میں جب سے الگ الگ بادشاہتیں بنی تو وہاں سے 2020 تک، آج تک آپ دیکھ لیں تو مسلم ممالک آپس میں ایک دوسرے سے لڑتے رہے، یہ حقیقت ہے۔ دنیا پرستی، بدعات یہ ہوئی، اس میں فرقہ واریت، فرقے بھی الگ الگ بنے، اور فرقوں کے ذریعے ہی حکومتیں بھی بنی۔ یہ ہسٹری میں بہت تفصیل سے عرض کر چکا ہوں، اگر آپ کا انٹرسٹ ہے آپ وہ سن لیجئے۔ اور پھر یورپ اور منگول افواج کی الغار کے بعد مسلمان کمزور ہو گئے تھے، لیکن دوسری طرف یورپ میں اپنا سائنس اور ٹیکنالوجی کا بہت ذوق پیدا ہوا، اور انہوں نے پوپ ادارے کے لیے احتجاج ہوئی، اور وہاں پہ ایک علمی آزادی وہاں پہ یورپ میں آ گئی تھی۔ دوسری طرف مسلمانوں کیا منگول ایمان لائے تھے، لیکن وہ فلسفہ، تصوف یہی شوق تھا، اور سائنس اور ٹیکنالوجی پہ کوئی شوق نہیں تھا انہیں، اور قرآن مجید سے دوری رہی، یعنی مسلمان سارے نہیں، لیکن مسلمانوں کی جو اب کہہ لیں کہ حکمران بھی کہہ لیں، اور پھر اسی طرح بہت سارے جو بھی سوچنے سمجھنے والے لوگ ہیں، وہ قرآن پہ زیادہ فوکس نہیں رہا ان کا، اور سائنس اور ٹیکنالوجی پہ نہیں گیا، لیکن یورپ میں زیادہ آ گیا۔ تو پھر آپ اس کے لیے ایگزامپلس یہ دیکھ سکتے ہیں کہ مغلوں کے ایک ایگزامپل سے ہی آپ کو ایک سینیریو نظر آئے گا۔ 1707 to 1857 تک جب انڈیا کے اندر حکومت رہی تھی تو اس میں اس پیریڈ میں بہت کمزوری تھی۔ پھر آپ کو اس زمانے کی آپ بکس پڑھ لیں، عیش پرستی، کرپشن، رشوت بہت عام تھی، مذہبی جنگیں، آپس میں فرقے آپس میں لڑتے رہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ غیر مسلم حضرات میں ہندو مت، سکھ مت مذاہب وہ بھی بنے تو انہوں کے ساتھ جنگیں بھی ہوئیں۔ اچھا، پھر شہزادے آپس میں ایک دوسرے سے جنگیں کرتے رہے، پھر کرنے تھے تم آپس میں لڑ لو دونوں، نہیں، وہ ہر شہزادے کی اپنی پوری ملٹری ہوتی تھی، دوسرے شہزادے کی اپنی ملٹری، آپس میں لڑتے رہتے تھے، تو ایک مفاد پرستی کی وہی جنگ۔ اور پھر نواب اور راجہ آہستہ آہستہ پورے انڈیا کے اندر آزاد ہوئے تھے، یعنی یہ وہی لوگ ہی تھے کہ جن کو مثلاً بادشاہ اکبر نے جن جن لوگوں کو نواب یا راجہ انڈیا کے پورے علاقے میں جن جن کو بنایا تھا، انہی کی نسل میں وہ اب تک تھا سلسلہ، تو وہ بالکل ہی انڈیپینڈنٹ ہو گئے اور ہوتے رہے سلسلے۔ اور پھر نیوی، نئی ٹیکنالوجی اور ایجادات کی ایک سپانسرشپ یہ تھی ہی نہیں سرے سے۔ اس کے لیے وہی آپ کو ایک ایگزامپل ملے گی کہ جیسے یہی مشورہ دیا گیا تھا بادشاہ اکبر کو ہی کہ جناب آپ یہاں پہ نیوی کی ضرورت،
اور نہیں بھائی اس کی کیا ضرورت ہے، وہ اس لیے کہ وہ خود منگول نسل کے تھے تو ان کو کوئی نیوی کی کوئی خاص اہمیت ہی نہیں ان کو سمجھ میں آئی۔ اچھا ایک بار یورپ کے کچھ بزنس کے لیے آئے تو انہوں نے بادشاہ کے سامنے ایک مشین دکھائی کہ سر یہ دیکھیں آپ پرچیز کر لیں یہ، اور وہ کیا چیز تھی، وہ مشین تھی کہ جس سے کتابیں پرنٹ ہو سکتی ہیں۔ اب یہ زمانہ کب کا تھا، یہ 1550 کا زمانہ تھا۔ تو بادشاہ کا نہیں یار یہ بیکار ہے، وہ جس طرح سے ہاتھ سے کتابیں ہیں نا وہ ہمارے ہاں لوگ بناتے ہیں وہی بہتر ہے۔ تو لیکن پریکٹیکلی یہی ہوا کہ یورپ میں تو یہ مشینیں کام کرنے لگیں، لیکن مسلم ممالک میں نہیں رہی۔ ایک ایگزامپل ہے صرف انڈیا کی، ورنہ دیگر ممالک میں بھی سینیریو ایسا ہی تھا۔ عوام کی حیثیت بس رعایا کے طور پہ ہی کہتے تھے، اور یہ حقیقتاً یہی کہتے تھے یار ایک عام آدمی بھی اگر بادشاہ سے ملتا میں جی میں بادشاہ کا غلام، یہی کہتے ہوتے تھے۔ تو سیاست میں کوئی دلچسپی عام آدمی کی ہوتی ہی نہیں تھی پھر اس معاملے میں۔ علم کی کمی رہی اور ایک تقلید کا اصول بہت عام ہو گیا کہ بس جناب پرانے لوگوں نے جو سوچ لیا وہی کافی ہے، بس اسی پہ سوچتے جاؤ عمل کرتے جاؤ۔ اخبارات تھے ہی نہیں تو اس لیے عام لوگوں تک کوئی انفارمیشن بھی نہیں آتی تھی۔ تو یہ پورا یہ بالکل ایک کیس اسٹڈی ہے کہ انڈیا کے اندر یہ رہا، لیکن دوسرے ملکوں میں بھی مسلمانوں کی یہ سچویشن تھی۔ لیکن این اسی ٹائم میں یورپ میں دیکھیے تو ایک پوری نیوی بڑی ڈیولپ ہوئی، نئی ٹیکنالوجی اور ایجادات کی ایک اسپانسرشپ بہت زیادہ تھی۔ یعنی ایک غریب لڑکا بھی اگر پڑھتا ہے تو پڑھنے کے بعد اس کو بڑے بڑے آئیڈیاز آ رہے تو اس کو اسپانسرشپ مل جاتی تھی کہ وہاں کے یورپ کے بادشاہ یا حکومت ان کو فنڈ اسپانسر کرتے تھے، ہاں جی تم یہ کرو ایجاد کرو تمہیں اتنا ملے گا پیسے۔ تو وہ پھر موٹیویٹ ہوتے تھے لڑکے، تب جا کے تیزی سے دیکھیے کہ ایک ایگزامپل یہ دیکھیے پاور لوم، تھرمامیٹر، لوہا پگھلانے کی ایک پوری انڈسٹری بن گئی، ٹیکسٹائل پرنٹنگ کی ایجادات، یہ سب 1700 to 1750 کے زمانے میں ہوا ہے یورپ میں۔ اس کے بعد آگے چلیں تو ریلوے، فریج، فوٹوگرافی، ٹیلی گراف، یہ 1800 to 1850 کے زمانے میں ایجاد ہوئے۔ یورپ میں سوشل سائنسز میں بڑا عروج آیا۔ یہ 1494 کے زمانے میں یہ ڈبل انٹری اکاؤنٹنگ شروع ہو گئی تھی، یعنی اکاؤنٹنگ جو آج کل ہم کرتے ہیں یہ 1494 میں یہ عام ہوئی تھی یورپ میں۔ اس کے بعد آگے آئے 1571 to 1612 میں جوائنٹ وینچر، اسٹاک ایکسچینج، یعنی الگ الگ کمپنیاں بھی بننے لگیں، اور پھر وہیں پہ یہ ایسٹ انڈین کمپنی جب بنی ہے تو یہ 1612 میں جا کے عام ہوئی ہے انگلینڈ میں، یہ ہوا۔ اس کے بعد شاندار ادارے اخبارات 1605 میں بنے، پھر میگزینز 1731 کے اس پیریڈ میں میگزینز بھی آنے لگے، تو لوگوں کا عام آدمی کو علم آنے لگا، اور پھر ہر آدمی میں اسپانسرشپ بھی ہونے لگی، یعنی علم بھی زیادہ آنے لگا اور پھر اسپانسرشپ بھی ہونے لگی۔ پھر بادشاہت کا خاتمہ، یہ ایک مشہور وہی ہے کہ فرانس ریولوشن، یہ 1789 میں ہوا، یعنی فرانس میں ہی ہوا، لیکن پھر پریکٹیکلی اس کے اثرات پورے یورپ میں آ گئے کہ نہیں جناب یہ بادشاہت نہیں ہوگی بلکہ یہ جمہوریت کا ہی اصول ہوگا۔ تو جناب وہاں سے 1789 سے آنورڈ آہستہ آہستہ اب پھر ابھی بھی بادشاہت ہے، یعنی انگلینڈ میں بھی ہے، لیکن بس وہ نام کی ہیں، لیکن اصل حقیقت، اصل جو حکومت ہے وہ وہیں کے جو پرائم منسٹر ہیں کہ جو بالکل جس کے لیے عام آدمی ووٹ دیتا ہے تب لے کے بنتے ہیں اور وہاں سے حکومت چلتی ہے۔ کرپشن کو انہوں نے کم کرنے کی، وہاں پہ بھی تھی کرپشن، کم نہیں تھی، لیکن اب جیسے 1844 میں یہ عام ہوا ہے آڈٹ کا سلسلہ، یعنی وہی چیک اینڈ بیلنس جو عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہو رہا تھا،
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मुसलमानों में जो था, मुसलमानों ने छोड़ दिया था, लेकिन यूरोप ने इसे यूज़ कर लिया किया, तो फिर उसका रिजल्ट हुआ कि वहाँ पे करप्शन अभी भी है लेकिन कम है। ज़ाहिर है किसी 100% तो हर आदमी एक फरिश्ता तो नहीं बनता ना, तो ये एग्जाम्पल है। दूसरी तरफ सल्तनत उस्मानिया की तरफ देखें, जो मुसलमानों की सबसे बड़ी सल्तनत और वही खलीफा कहलाते थे, वहाँ पे भी अखलाकी इन्हतात बहुत आम था। उन जमाने की उन्हीं के स्कॉलर्स की बुक्स पढ़ लें तो फिर दुनिया परस्ती, करप्शन, एक इल्मी जुमूद इतना था कि बस वही तकलीद का उसूल के बस जी पुराने बुजुर्गों ने जो सोच लिया वही काफ़ी, बस उसी पे अमल करो। एक जबड़ों की ताकत से मुनाजरे करना और बस जनाब वही मामला। जदीद इल्म की मुखालफत, इसके लिए कोई एक एग्जाम्पल है, प्रिंटिंग प्रेस और क्लॉक पे ऐसी पाबंदी हुई। उसके लिए एक वो बड़ा दिलचस्प केस हुआ कि तुर्की के जो बादशाह थे उनको एक गिफ्ट के तौर पर इंग्लैंड की मलका ने गिफ्ट के तौर पर एक क्लॉक भेजी इनको, गिफ्ट के तौर पे, दोस्ती के तौर पे। अब वो क्लॉक आया, बड़ी सी घड़ी थी, उसको लेके बादशाह को भी पसंद आ गई, उन्होंने लेके जनाब चौक में लगा दिया ताकि लोगों को टाइम का अंदाजा हो और इसकी आदत बने टाइम की, कि टाइम मैनेजमेंट भी कोई काम की चीज़ है। लेकिन वो मुफ्ती आजम साहब जो उस जमाने के थे, कि जो वहाँ के फुकहा के बड़े स्कॉलर को लगा कि नहीं भी ये तो बिदअत हो गई, ये तो बड़ी गलत चीज़ है। तो तब उन्होंने, मुफ्ती साहब ने हुक्म दिया कि नहीं भी इस पूरे क्लॉक को तोड़ दो, और तोड़ा फिर मिलिट्री ने उनकी। तो जरा सोचें ये हालत थी सल्तनत उस्मानिया की। इंडस्ट्रियल एवोल्यूशन का इन्होंने खुद इनकार कर दिया, जबकि यूरोप में इंडस्ट्रियल एवोल्यूशन हो चुका हुआ था, वो तो 1500 में हो गया था, और सल्तनत उस्मानिया भी 1500 में बड़े अपने उरूज पे थी, आधा यूरोप फतह कर चुके हुए थे वो। ऑस्ट्रिया तक उनकी हुकूमत चल गई हुई थी, लेकिन अब इनको कोई शौक नहीं था। और फिर वही जो इंडिया में मामला था, वही सलातीन की ऐश परस्ती और खाना जंगी यही होने लगी। शहजादे आपस में लड़ने लगे, और भी आपस में तुम लड़ो, लड़के जो भी है मरे मरे, जीतना जीते, करे मामला नहीं जी, लेकिन वो हर एक की अपनी अपनी फौज दूसरी से, और ये सब पूरे मुल्क की मिलिट्री के हिस्सा होता था, वो आपस में मिलिट्री एक दूसरे से लड़ी होती थी। तो ये होता रहा सिलसिला। और फिर उसके बाद हरम में नजरबंदी ऐसी होने लगी, यानी हरम क्या था कि जिसमें बादशाह, उसकी जनाब बीवियां, उसकी लौंडियां, इन सब पे लेके, और बादशाह बस उसी में सिर्फ एंजॉय करता होता था। तो ये हालत रही है। इसके लिए अभी भी आप इस्तांबुल चले जाएं तो वो बादशाह के जो हरम होता था, तो उसको उस नौयत के महल जैसे बने हुए, तो वो एज इट इज ही उन्होंने रखे हुए, एक हिस्ट्री के तौर पे आप जाके देख सकते हैं सिनेरियो, तो वो आप देख सकते हैं जाके। और साजिश की कहानियां भी बड़ी आम होने लगी कि जनाब फलां साजिश कर रहा है, फलां हो रहा है, बस आपस में लड़ते रहे, और एथिकल मामलात बहुत कम हो गए और करप्शन आम होने लगी। फिर यूरोप के यहाँ देखिए तो यूरोप में भी बिल्कुल जहालत ही थी। ये 1 to 1200 CE का ज़माना, 1200 साल। लेकिन फिर उनके यहाँ इल्म की तहरीकें बनी, जिसे रिनीसा, रिफॉर्मेशन की तहरीकें बनी, और फिर एनलाइटमेंट की तहरीकें बनी। तो इल्म का शौक आया, और फिर वो मशीनें भी बन गई कि जिससे बुक्स प्रिंट होने लगे। और उसके लिए यूरोप के बड़े स्कॉलर, वो इटली के थे, तो उन्होंने क्या किया था कि बहुत सारी बुक्स परचेज कर ली मुसलमानों से, कि जो इल्मी, जो बहुत कुछ मुसलमानों ने 700-800 साल में जो बुक्स लिखी थी, तो वो आ गई इटली में। तो उन्होंने अरबी से ट्रांसलेट किया, अपनी इटालियन जुबान में तर्जुमा किया।
وہ ترجمہ ہوا تو پھر اب یورپ میں اب جتنا علم بھی انسانوں کا تھا مسلمانوں کے ہاتھ میں تو وہ سارا ان کے پاس آ گیا، آ کے انہوں نے پھر ٹرانسلیٹ کیا یورپ کی دیگر ممالک میں۔ وہ ہوتے ہوتے ہر ایک کا علمی ذوق، اب ظاہر ہے کہ پھر جو اخبارات بھی بن رہے ہیں، میگزینز بھی بن رہے ہیں، ہر ایک میں وہی ہونے لگی تو عام آدمی میں بھی شوق آنے لگا اور علمی ذوق آنے لگا۔ فائنینشیل مینجمنٹ اچھی رہی، اکاؤنٹنگ، آڈٹ، فائنینشیل انویسٹمنٹ یہ بہت عام ہوئی، اور بہت ساری جیسے ایجادات ہوتے آئے 1500 to 1924 کے زمانے میں ہی دیکھ لیں تو سمندری جہاز بہت اچھے بن گئے، مشینز بن گئیں، ریلوے، گاڑیاں، گھڑی، بجلی، ہر طرح کی ایجاد ہونے لگی، اور پھر ملٹری اور بیوروکریسی میں بھی بہت عروج آئی۔ یہ ان کی سوشل سائنسز جو انہوں نے سیکھی تھیں مسلمانوں کے ہاں سے، تو اس کو بہت اچھے طریقے سے انہوں نے ڈیولپ بھی کیا، اور پھر کرپشن کو منیمم کیا، اور پھر اس کے بعد پروسیجر، پالیسیز اینڈ پروسیجرز بہت اچھے بن گئے، اور پھر امریکہ، افریقہ، آسٹریلیا میں عروج بھی آ گیا، یورپ نے قبضہ بھی کر لیا، اور پھر اس کے بعد ریڈ انڈینز کو جاں بحق بھی کیا کہ جو امریکہ اور آسٹریلیا کے جو اصل آبادی تھی تو بڑی تعداد کو ان کو قتل کیا، اور پھر یورپ نے قبضہ کر لیا ان سب پہ۔ دوسری طرف مشہور ان کی شخصیتیں جیسے کولمبس تھے، تو انہوں نے 1492 میں امریکہ کا رستہ ڈھونڈ لیا تھا، تب پتہ چلا یہ بھی آبادی ہے، وہاں لے جا کے پھر یہ لے جا کے آہستہ آہستہ امریکہ میں یورپینز آ گئے۔ اسی طرح واسکو ڈے گاما، انہوں نے وہ رستہ ڈھونڈ لیا تھا، ان کی نیوی اچھی تھی تو وہ لے کے یورپ سے لے کے پورے افریقہ اور وہاں سے گھوم کے انڈیا تک ہی آئے تھے 1498 میں، ورنہ اس سے پہلے دنیا میں ایک سفر کا راستہ وہی ہوتا تھا کہ وہ جناب وہ یورپ سے ایجپٹ آتے، ایجپٹ سے پھر جناب دوبارہ پھر سمندر پہ آتے تو تب جا کے وہ انڈیا تک پہنچتے تھے، اور اس کے لیے ظاہر ہے کہ یہ سب حکومت سلطنت عثمانیہ کی ہوتی تھی تو پورا اس کے لیے جو کچھ بھی ٹیکس ہے وہ دینا پڑتا تھا انہیں، لیکن اب جناب ان کو آسانی ہو گئی، تب لے جا کے انہوں نے انڈیا بھی فتح کی، افریقہ بھی کیا، اور آسٹریلیا بھی اسی طرح انہوں نے فتح کیا، تو یہ حالت ہوئی۔ تو اس طرح ہوتے ہوتے پھر کولونیلزم کے ذریعے افریقہ اور ایشیا میں حکومت رہی، وہاں سے جو جو بھی بینیفٹ لینے تھے لیے انہوں نے، تب لے جا کے یورپ آ کے خود دنیا کی سپر پاور بن گئے۔ اچھا رشیا کی حالت میں بھی دیکھیے تو جیسے پیٹر ڈی گریٹ کہا جاتا ہے 1725 سی میں ان کا انتقال ہوا، انہوں نے سلطنت عثمانیہ پہ یلغار بھی کر دی تھی۔ اب سلطنت عثمانیہ نے خریدنے تھے سمندری جہاز اور ریلوے تو یورپ سے مانگے ہیں، انہوں نے ان سے لیے۔ نفسیاتی غلامی اور کرپشن کی یہ حالت ایسی رہی کہ یورپ سے امپورٹ ہی کرتے رہے، ان کو سیل کچھ نہیں کیا بھی تو بہت کم، لیکن زیادہ امپورٹ ہی کرتے رہے۔ ترکی میں فوج اور بیوروکریٹس میں دین سے بیزاری اور یورپ سے نفسیاتی غلامی ہوئی، اور پھر سیکولر فاشسٹزم یہ ترکی میں آیا جو 1924 سے لے کے اور یہ 2000 تک یہی صورت ہے، یعنی فاشسٹزم وہ آپ کہتے ہیں ڈکٹیٹرشپ، تو وہی رہی ہے۔ تو یہ سینیریو مسلم جو سپر پاورز تھیں ان میں یہ رہی ہے۔ تو جناب یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ صورتحال تھی۔ اب آئیے، اب ہم یہ تو ہسٹری پہ بات ہو گئی، لمبی بات ہوئی، لیکن چلے اب ہم مختصراً دیکھتے ہیں کہ جو ہمارا کوشچنز ہیں خلافت اور جمہوریت کو ایک کمپیریٹیو اسٹڈی آپ کر لیجئے۔ خلافت راشدہ اور جمہوریت میں فرق یہ ہے کہ جمہوریت میں اقتدار اعلیٰ عوام کو دیا گیا ہے، لیکن خلافت میں اصل پاور اللہ تعالیٰ کو ہی دی گئی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ تو ویسے ہی پاور ہے اللہ تعالیٰ کی،
لیکن مراد یہ ہے کہ جہاں انسانوں کو ایک پاور اللہ نے دی ہوئی ہے اس کو بھی انسان اللہ تعالیٰ کے حضور کرتے ہیں، اللہ کا جو حکم ہے بس ویسے ہی ہم نے عمل کرنا ہے۔ اصل فرق یہ ہے بس۔ جمہوریت میں قانون کا ماخذ عوام کی خواہشات ہے کہ عوام جو چاہے کر لیں، لیکن اسلام میں قانون یہی کہ پہلے قرآن اور سنت پڑھ لیں، اس میں جو حکم ہے عین اس پہ عمل کریں۔ اگر وہاں کچھ قرآن اور سنت میں کوئی حکم نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے، پھر آپ سوچیں، اجتہاد کریں، اس کے لحاظ سے پھر عوام ڈیسیژن لے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بالکل اصل اصول اسی ٹائم سورہ شورا میں فرما دیا، امرہم شورا بینہم کا، کہ جس کے لیے یہ عین اس ٹائم کے جب صحابہ کرام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکومت جب بننے لگی تھی تو اس سے کچھ عرصہ پہلے ہی یہ حکم آ گیا۔ تب اس کو دیکھ لیجئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش واذا ما غضبوا هم یغفرون والذین استجابوا لربهم واقاموا الصلاة وامرهم شورى بینهم ومما رزقناهم ينفقون، جو بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے پرہیز کرتے ہیں اور اگر غصہ آ جائے تو درگزر کر جاتے ہیں، جو اپنے رب کا حکم مانتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اپنے معاملات کو آپس کے مشورے سے چلاتے ہیں، ہم نے جو کچھ بھی رزق انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو جناب یہ ہے اصل حکم قرآن مجید میں یہ۔ اب آپ جمہوریت کے سارے اصولوں کو دیکھ لیں تو جناب آپ دیکھ لیں تو بس آلموسٹ 90% تک تو جمہوریت ڈیموکریسی جو ہے وہ اسی حکم کے مطابق ہی ہے، ایکسپٹ صرف ایک ہی فرق ہے کہ جہاں پہ قرآن اور سنت میں حکم آ جائے وہاں انسان کچھ نہیں کر سکتا، بس اتنا فرق ہے، ورنہ یہی بات ہے۔ تو جناب یہ ہے ہماری پوری ڈسکشن۔ اب خلافت اور جمہوریت کا امتزاج ممکن ہے یا نہیں ہے، اس میں ایک لمبی ڈسکشن ہے اور اس کو ہم اگلے لیکچر میں ہم کنٹینیو کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اور پھر ابھی اس وقت جو سوالات ہیں بلا تکلف کر لیجئے، پھر ہم اگلے لیکچر میں ہم بات کریں گے۔ ابھی تو ہماری ڈسکشن ہسٹری پہ زیادہ رہی ہے۔ جزاک اللہ خیر واحسن الجزا۔